السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 3 چیزوں میں سکون ہے۔ نمبر 1، بیوی خاوند کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، خالق و مالک نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکو۔ مزید یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے درمیان پیار و محبت کو پیدا کر دیا ہے تاکہ سکون کا مقصد مکمل حاصل ہو سکے۔ نمبر 2، گھر یہ بھی انسان کے لیے سکون کا باعث ہے، اسی لیے اس کو مسکن کہتے ہیں، جہاں انسان ٹھہرتا ہے، ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورۃ النحل آیت نمبر 80۔ اس خالق و مالک نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنائی ہے۔ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ گھر سکون کا باعث ہوتا ہے۔ انسان کو گھر ہی میں سکون ملتا ہے۔ دن بھر کا تھکا انسان گھر لوٹتا ہے تو قلب کو، دماغ کو سکون ملتا ہے۔ ان کی قدر کوئی جا کر ان سے پوچھے جو بغیر چھت کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ نے رات کو بھی سکون کے لیے بنایا۔ اللہ نے کہا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، سورہ یونس آیت نمبر 60 پر 7۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ، سورۃ القصص آیت نمبر 70 پر 3۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، سورۃ المؤمن آیت نمبر 61۔ جعل اللیل سکنا، سورۃ الانعام آیت نمبر 9 پر 6۔ ان سب آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، چین پا سکو۔ انسان کے لیے 3 چیزوں میں سکون ہے، بیوی، گھر اور رات۔ جو لوگ اپنے گھروں میں رات کے اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ جو بیوی سے دور رہیں گے وہ 33% سکون سے محروم ہیں۔ جو رات گھر سے دور گزاریں گے وہ 33% سکون سے محروم ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کا گھر ہی نہ ہو، صرف آسمان کے نیچے کھلے میدان میں خانہ بدوش کی طرح زندگی گزار رہے ہوں، وہ بھی 33% سکون سے محروم ہیں۔ بھرپور سکون انسان کو اپنے گھر میں رات اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے پر نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ دیر رات تک اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ کرتے ہیں، رات کا زیادہ تر حصہ تنہائی میں کھلے فٹ پاتھ پہ گزارتے ہیں، صرف سونے کے لیے گھر جاتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے، دیر رات تک اپنے دوستوں کی محفلوں میں گپ شپ نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے، فضول کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ رات اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، گھر اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پہنچ جائیں۔ جو لوگ صرف سونے کے لیے گھر جاتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی، نہ اہل خانہ کو سکون دے پاتے ہیں، نہ خاوند سکون سے رہ پاتا ہے۔ آدھی رات تو ان کی فٹ پاتھ پہ گزرتی ہے، آدھی رات تو ان کی دوستوں کی محفلوں میں گزرتی ہے، تو پھر وہ کہاں سکون پا سکیں گے، سکون کہاں تقسیم کر سکیں گے۔ دوسری چیز، بیویوں کے پاس اللہ نے سکون رکھا ہے۔ ہم بیویوں کے پاس جائیں، معروف طریقے کے ساتھ، ہنستے ہوئے، کھلے چہرے کے ساتھ ہم اپنی بیوی سے ملاقات کریں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں اپنا ڈر، رعب بیوی پر، گھر والوں پر اتنا ڈالتے ہیں کہ گھر والے تنگ آ جاتے ہیں۔ معجم اوسط کی یہ روایت ہے 8790 نمبر کی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بدترین قسم کے آدمی وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کو تنگ کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو تنگ کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ جب آدمی
گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بیوی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بچے ادھر ادھر دبک جاتے ہیں، غلام نوکر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر جب شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے تب جا کر بیوی کے چہرے پر ہنسی آتی ہے، خوشی لوٹ کر آتی ہے، گھر والے چین کی سانس لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گھر میں داخل ہونے کا انداز صحیح نہیں ہے، اس کو اللہ کے نبی نے بدترین آدمی کہا۔ جب ہم اپنے گھر لوٹیں تو بیویاں ہم سے خوش ہوں، ہم اپنے گھر والوں کو خوش کریں، بیوی ہمارا خوشی کے ساتھ استقبال کرے، ہم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں، یا کوئی ٹینشن لے کر کے بھی ہم گھر جائیں گے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں گے تو سارا ٹینشن ہمارا دور ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے 3774 نمبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں ازواج مطہرات کی باری طے کیے ہوئے تھے، باری کے پابند تھے ساری زندگی۔ البتہ مرض الوفات میں دریافت فرمایا، این غدن این غدن، کل مجھے کس کے یہاں ٹھہرنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ٹھہرنا بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرے یہاں قیام کا دن ہے، آپ میرے گھر میں ٹھہرنے والے ہیں، فلما کانا یومی سکنا، آپ کو سکون تب محسوس ہوا۔ شوہر اپنے گھر لوٹتا ہے، بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہے تو سکون اللہ پاک نے وہاں رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی بیویوں کے پاس سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، رات کا موقع اپنے گھر میں گزاریں، اور گھر جو ہے بہت بڑا سکون کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلا کریں، جب باہر کوئی ضرورت نہ ہو تو فوراً اپنے گھر کو لوٹ جائیں، گھر میں رہیں، یہ اچھا ہے فٹ پاتھ پہ رہنے سے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔